شیخ عاصم کی نگاہوں میں عجیب سی چمک نمودار ہو گئی۔ وہ اپنی نشست پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری اس اطلاع پر غزالہ بھی چونک سی گئی۔ شیخ عاصم نے پوچھا، اس بات کا پتہ تمہیں کیسے چلا؟ یہ کاروبار وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے اور پورے سری لنکا میں پھیلا ہوا ہے۔ فی الحال تم اسے میری چھٹی حص کا اعلان ہی کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اعلان درست ثابت ہوگا۔ شیخ کے چہرے پر ہیجانی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ تم یقیناً کچھ چھپا رہے ہو۔ بہرحال میں پوچھنا چاہوں گا کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو۔ میں 48 گھنٹے میں اشارف اینڈ کو کا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے لے آؤں گا، لیکن یہ سب کچھ غیر مشروط نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ آخر مجھے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کیا ملے گا؟ ایک دم شیخ عاصم کے تیور بدل گئے۔ اس کی گھنی مونچھیں پھڑکی اور پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غیرسیلے انداز میں بولا، بہت خوب، تو تم شرطیں طے کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ میرا حق ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حق پر۔ تم کیا سمجھتے ہو میں لولا لنگڑا ہوں کہ تمہارے ایسے خارج زدہ جانور کا سہارا لوں گا؟ چل نکل یہاں سے، چل! اس نے چٹکی بجائی اور اپنے مسلح گارڈز کو آوازیں دینے لگا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر شوہر کا بازو تھام لیا۔ کیا کرتے ہیں عاصم؟ دماغ ٹھنڈا کریں پلیز عاصم۔ اس کا دماغ تمہارے جیسی بھلی مانس عورت ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اس کا دماغ تو میں ٹھنڈا کروں گا، میں نے اردو میں کہا۔ میری اردو نے شیخ کا پارا مزید چڑھا دیا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا، بکواس بند کر اور میں کہتا ہوں دفع ہو جائے یہاں سے۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، میں تو خود تیرے جیسے پلیت سائے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شاید میں کچھ اور بھی کہتا، لیکن دو مسلح سنہالی دندناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف غزالہ بھی بپھرے ہوئے شوہر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں وہ ملاقات جو بڑی رازداری کے ساتھ شروع ہوئی تھی، شور شرابے اور تلخ کلامی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تاہم صرف 6-7 گھنٹے بعد غزالہ اس ملاقات کا اثر زائل کرنے کے لیے میرے پاس آن موجود ہوئی۔ وہ گولف کھیلنے جا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں اس کی پیشکش کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ راستے میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ شیخ عاصم اس وقت ریسٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ میں اور غزالہ ریسٹ ہاؤس سے گولف کورس کی طرف روانہ ہوئے۔ سنہالی گارڈ حسب معمول ہمارے ساتھ تھا اور 8-10 قدم کا فاصلہ چھوڑ کر آ رہا تھا۔ غزالہ نے پہلے تو اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں شیخ سے بات کرتے ہوئے تلخ ہو جاتا ہوں اور جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر وہی درخواست کی جو وہ پہلے کر چکی تھی۔ اس نے کہا کہ میں موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنے اور شیخ عاصم کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کروں، ورنہ ہم دونوں کا ہی نقصان ہوگا۔ اس نے کہا، اگر آپ کو دھرمان کاکا اور اشارف اینڈ کو کے بارے میں کچھ سراغ ملا ہے تو یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ عاصم کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائیں، بے شک یہ تعاون یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ غزالہ بہت آزردہ تھی، بلکہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ رو دینے کے قریب ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیسے قائل کرے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے مزید آزمائش میں ڈالوں۔ میں نے اس سے تسلی تشفی کی باتیں کی اور حامی بھری کہ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں وہ کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے سے چمک اٹھے۔ ہم دونوں پھولوں سے ڈھکی ہوئی شفاف سڑک پر پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، نرمل سنگھ کا کیا بنا؟ کچھ اگلا اس نے یا نہیں؟ میرے خیال میں تو اس سے کوئی اہم بات معلوم نہیں ہو سکی۔ عاصم بتا رہے تھے کہ وہ اندر کا آدمی نہیں ہے اور نہ ہی کاکا نے کبھی اس سے کوئی خاص کام لیا ہے۔ بہرحال نرمل سنگھ ایک اہم مہرہ ہے، اس سے تفصیلی پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں کاکا یا اشارف اینڈ کو کا کوئی اور ایجنٹ بھی پایا جاتا ہو۔ پوچھ گچھ تو ایسی ہوگی کہ وہ سدا یاد کرے گا۔ عاصم کے سنہالی گارڈز بڑے سخت لوگ ہیں، اس کا پتہ مجھ سے زیادہ اور کسے ہوگا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ زری گل تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا۔ ایکسکیوز می، میں نے غزالہ سے کہا اور زری گل کے پاس پہنچا۔ وہ سرگوشی میں بولا، استاد صاحب، وہ آپ کا سائیں علی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ کیسی مصیبت؟ ہمارا خیال ہے کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ کسی تھانے سے تانے دار کا ٹیلی فون آیا ہے، وہ آپ کو پوچھ رہا تھا۔ ہم نے بتایا کہ آپ تو یہاں نہیں ہیں تو وہ بولا، خوچے آپ کا بندہ فلاں تھانے میں ہے۔ فلاں تھانے میں؟
کیا تھانے کا کوئی نام پتہ نہیں ہے؟ وہ جی دراصل فون ہم نے خود نہیں سنا تھا، آروشی صاحبہ کے بہنوئی نے سنا تھا اور انہوں نے ہی اپنی زبان میں تھانے دار سے گٹمٹ کیا تھا، باقی کا بات انہی کو معلوم ہے۔ میں نے غزالہ سے اجازت لی اور زری گل کے ساتھ واپس ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ آروشی کے بہنوئی راکیش سنگھے سے پوری بات معلوم ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ سائیں علی اور اس کی ساتھی لڑکی راکوانہ کے مرکزی پولیس اسٹیشن میں بند ہیں، غالباً آوارہ گردی کے الزام میں پکڑا گیا ہے انہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ سائیں علی ریسٹ ہاؤس میں ایک جھلک دکھانے کے بعد دوبارہ نظر کیوں نہیں آیا۔ وہ تھانے میں بند تھا اور ساتھ میں سروج اور فلو کی پٹھی بھی تھی۔ اس پردیس میں ان کی مدد کے لیے پہنچنا ضروری تھا۔ میں نے راکیش سے مشورہ کیا اور پھر اس کی موٹر سائیکل پر ہم دونوں راکوانہ روانہ ہو گئے۔ راکیش کی طرح میں نے بھی سر پر فل ہیلمٹ چڑھا لیا تھا۔ یوں ممکن ہو گیا تھا کہ میں اس قصبے کی سڑکوں پر آزادانہ گھوم سکوں، جہاں ہر جگہ دھرمان کاکا کے لوگ موجود تھے۔ آدھے پون گھنٹے میں ہم راکوانہ پہنچ گئے۔ پہلے بھی میں شام ہی کے وقت قصبے میں پہنچا تھا، اب بھی شام ہونے والی تھی۔ صاف شفاف سڑکوں پر چہل پہل نظر آ رہی تھی اور ہوٹلوں ریسٹورانوں سے پکوانوں کی امڑتی ہوئی خوشبو اشتہا انگیز ہو رہی تھی۔ ہم مطلوبہ تھانے پہنچے۔ مخروطی چھت اور سرخ اینٹوں والی ایک کشادہ عمارت تھی۔ ہم احاطے میں داخل ہوئے۔ ہر مقامی عمارت کی طرح یہاں بھی خوشنما سبزے کی بھرمار تھی۔ لکڑی کی ایک بینچ پر ایک موٹا تازہ تامل ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اور بیڑی پی رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی۔ تھانے کا انچارج ایک کالا بھجنگ سنہالی تھا، جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، تاہم پاکستانی اور انڈین تھانے داروں کی طرح اس کی توند نہیں تھی۔ راکیش سنگھے نے اسے بتایا کہ ہم سائیں علی اور اس کی ساتھی لڑکی کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ہمیں تھانے دارانہ نظروں سے گھورنے کے بجائے وہ ایک دم رشا ختمی نظر آنے لگا۔ اس نے راکیش سے سنہالی میں کچھ بات چیت کی، پھر ہمیں اپنے دفتر میں لے آیا۔ دفتر میں ہمیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ یہاں کوئی میز کرسی موجود نہیں تھی، صرف ایک چٹائی بچھی تھی۔ ایک سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل چٹائی پر ہی آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک مقامی ملزم بھی تھا۔ ملزم کو ہتکڑی لگی تھی مگر وہ خوشباش نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹرے میں چائے کی پیالی اور بسکٹ کی پلیٹ رکھی تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں مجھے سائیں علی نظر آیا۔ وہ حسب معمول میلے کچیلے چوغے میں تھا، گلے میں ان گنت گھنٹیاں اور مالائیں، سر پاؤں میں دھول اور داڑھی کے بال الجھے ہوئے۔ وہ آنکھیں بند کیے پنڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ ایک شاندار گاؤ تکیا اس کی پشت پر رکھا تھا۔ اس کے سامنے بھی چائے اور بسکٹ موجود تھے، لیکن وہ جوں کے تو پڑے تھے۔ سائیں علی، میں نے حیرت بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی اور اپنے حال میں مست رہا۔ انسپیکٹر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شش کی آواز نکالی اور بتایا کہ سائیں صاحب کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ عجیب صورتحال سے پالا پڑا تھا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ سائیں علی گرفتار بلا ہے اور ہمیں اس لیے تھانے بلایا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں علی نے تھانے والوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ وہ بھیگی بلیوں کی طرح اس کے آس پاس گھوم رہے تھے اور بہت دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ تھانے دار ہمیں لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہمارے لیے چائے کا آرڈر دیا اور راکیش سنگھے سے سنہالی زبان میں بات چیت کرنے لگا۔ گفتگو کا بس کوئی لفظ ہی میری سمجھ میں آ رہا تھا، تاہم میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ انسپیکٹر نے سب سے پہلے ہمارا تعارف چاہا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ سائیں علی سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ راکیش سنگھے نے پہلے اپنے قوائف بتائے اور کہا کہ وہ کافی عرصے پہلے انڈیا میں سائیں علی سے ملا تھا اور اس کا معتقد ہے۔ پھر میرے بارے میں بتایا کہ میں دبئی پیلس میں شیخ عاصم بن ارشد کے ساتھ ہی مقیم ہوں اور وہ مجھے اپنے ساتھ انڈیا سے لائے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد انسپیکٹر ایک دم مطمئن نظر آنے لگا اور اس نے سنگھے سے میرے بارے میں کچھ اور نہیں پوچھا۔ اس نے اپنا نام شاہ ایرز بتایا۔ وہ مجھ سے بولا، اگر آپ کو سنہالی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو ہم انگریزی میں بات کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی، میری طرف سے فکر مند نہ ہو۔ میں نے انگریزی میں جواب دیا۔ انسپیکٹر خوش اخلاقی سے مسکرایا اور انگریزی میں بات کرنے لگا۔ وہ بولا، میرے عملے نے محترم بزرگ کو پرسوں رات 2:30 بجے گرفتار کیا تھا۔ وہ ایک پبلک پارک میں اپنی ساتھی لڑکی کے زانوں پر سر رکھے سو رہے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ پہلے تو دونوں نے یہ ظاہر کیا
کہ وہ سنہالی اور انگریزی دونوں سے نابلد ہیں، لیکن پولیس اسٹیشن آ کر لڑکی انگریزی میں بات چیت کرنے لگی۔ ہم نے اس سے سوال جواب کیے تو شک گزرا کہ وہ غیر قانونی طور پر سری لنکا میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت بہت پتلی تھی، لیکن محترم بزرگ کے لبادے میں سے 10,000 روپے کی خطیر رقم برآمد ہوئی۔ ہم مزید شک میں پڑ گئے۔ ان پر 3-4 سنگین نوعیت کے کیس بن سکتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ کیس رجسٹر کرنے میں جلدی نہیں کی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اتفاقاً کل صبح ہمارے محکمے کے ایک اعلیٰ افسر مسٹر گوپال مینڈس معائنے پر تشریف لائے۔ انہوں نے محترم بزرگ عالی صاحب سمیت تمام حوالاتیوں سے بھی بات چیت کی۔ محترم عالی صاحب نے معلوم نہیں ان کے کان میں کیا جادو پھونکا کہ وہ ان کے گرویدہ ہو کر رہ گئے۔ دونوں میرے دفتر میں بند ہو کر کوئی 3 گھنٹے تک بات چیت کرتے رہے۔ مینڈس صاحب دفتر سے باہر نکلے تو ان کی کایا ہی پلٹی ہوئی تھی۔ محترم عالی صاحب کو وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر پرنام کر رہے تھے اور ان کی طرف پشت کرنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ انہوں نے ہم سب کو سخت سست کہا اور اس بات پر سرزنش کی کہ ہم ایک بلند پایا ہستی کو پہچاننے میں ناکام رہے ہیں اور توہین آمیز انداز میں تھانے لے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ محترم عالی صاحب جب تک چاہیں تھانے میں رہ سکتے ہیں، انہیں ایک معزز مہمان کی حیثیت دی جائے اور ان کی ہر ہدایت پر بلا چوں چرا عمل کیا جائے۔ ان کی کہی ہوئی بات کتنی بھی بے معنی اور نامناسب کیوں نہ ہو، اسے منو ان تسلیم کیا جائے۔ اس حکمانہ حکم کے بعد جناب گوپال مینڈس صاحب تو چلے گئے اور ہماری جان مصیبت میں آ گئی۔ محترم عالی صاحب نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا۔ کیا مطلب؟ کوئی الٹ پلٹ فرمائش کر دی انہوں نے؟ برادرم، کوئی ایک فرمائش ہو تو بتاؤں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے ہمیں آدھا پاگل کر دیا ہے۔ اب حساب لگا لیں پورا ہونے میں کتنی دیر لگے گی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حکم دیا کہ انسپیکٹر آفس میں سے تمام فرنیچر اٹھا لیا جائے اور وہاں ناریل کی چٹائی بچھا دی جائے۔ اس کے بعد اپنی مترجم مس سروج کی زبانی آرڈر جاری کیا کہ تھانے کے تمام کانسٹیبل اور سپاہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں اور سری لنکا کا ترانہ 10-10 بار اونچی آواز میں پڑھیں۔ بھلا یہ کوئی تک ہے؟ 2 سپاہیوں نے تماشا کرنے سے انکار کیا تو محترم عالی صاحب جلال میں آ گئے۔ ایک سپاہی کو تھپڑ مارے اور دوسرے کی موٹر سائیکل میں سے سارا پیٹرول نکال کر پی گئے۔ پیٹرول پینے کے بعد تھانے کے صحن میں چکرانا شروع کیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر منہ سے گرر گرر کی آواز نکالنے لگے۔ کہنے لگے، میں جنگی طیارہ ہوں، ابھی یہاں سے ٹیک آف کروں گا اور 15,000 فٹ کی بلندی پر جانے کے بعد اس تھانے پر بمباری شروع کر دوں گا۔ پھر وہ سچ مچ تھانے کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے عملے پر اینٹیں برسانے لگے۔ ہم نے گوپال مینڈس صاحب کو فون کیا۔ وہاں سے جواب ملا کہ وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر انہیں چھت سے اتارا گیا اور دونوں سپاہیوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سری لنکا کا ترانہ پڑھا۔ انسپیکٹر روحانسا ہو رہا تھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ ہنسے یا روئے۔ راکیش نے پوچھا، ابھی آپ کے کمرے میں ایک ملزم کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھی تھی، وہ کیا معاملہ ہے؟ انسپیکٹر شاد بولا، میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں آدھا پاگل کر دیا علی صاحب نے۔ کل سے اس تھانے میں جو بھی آ رہا ہے اس سے VIP سلوک کرنا پڑ رہا ہے۔ سائل تو سائل، ملزم کو بھی آپ جناب اور حضور کہنا پڑتا ہے، اپنے برابر بٹھانا پڑتا ہے، چائے اور پیسٹری سے تواضع کرنی پڑتی ہے، اور 3-4 اچکوں کو تو عالی صاحب کے حکم پر اپنے پلے سے پیسے دینے پڑے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں سلوک کے مستحق؟ ان کو تو ذرا سی ڈھیل دو تو سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ملزم ہیں اور وہ تھانے دار۔ ابھی جب آپ اندر تشریف لائے تھے تو ایک یک چشم گنڈے کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، بینچ پر پھیل کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے ایک چوری کے شبے میں اوپانکی سے بلایا تھا، شبہ غلط نکلا، چائے وغیرہ پلا کر چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، بس میں سفر نہیں کر سکتا، ٹیکسی کا کرایہ دو گے تو واپس جاؤں گا۔ یعنی ملاحظہ فرمائیں، 1.5 دن میں یہ انقلاب آیا ہے کہ ایک ملزم رہا ہونے کے لیے ہم سے رشوت طلب کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کنا کوئی زبردستی تھانے میں گھس آئے اور بزور بازو لاک اپ میں بند ہونا چاہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا قصور کیا ہے تو وہ کہے یہ سب باتیں عدالت میں جا کے کرنا۔ دفعتاً کمرے سے چیخم دھاڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم جلدی سے انسپیکٹر آفس میں پہنچے تو وہاں ایک اور ہی تماشا نظر آیا۔ ایک لیڈی سب انسپیکٹر پورے کمرے میں پھدکتی پھر رہی تھی۔ سائیں علی اس کے پیچھے تھا اور ایک کنگ سائز جھاڑو سے اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جھاڑو بانس کی تیلیوں سے بنی تھی۔ اس کی ایک ہی بھرپور ضرب لیڈی سب انسپیکٹر کو لمبا لٹانے کے لیے کافی تھی۔
غالباً ایک کا ضرب اسے لگ بھی چکی تھی، تبھی تو اس کے گندمی رخسار سرخ ہو رہے تھے اور اچھلنے کودنے کے ساتھ وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بول بھی رہی تھی۔ چائے، بسکٹ، برتن، فرنیچر سب تہو بالا ہو رہا تھا۔ سروج عرف الو کی پٹھی بڑے اطمینان سے کونے میں کھڑی کے تماشا دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی صورتحال دیکھ کر انسپیکٹر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ لپک کر سائی علی اور لیڈی سب انسپیکٹر کے درمیان آ گیا۔ اس کوشش میں بانسی جھاڑو کا ایک اچھا سا وار اس کی گردن پر بھی پڑا، تاہم وہ یہ دھینگا مشتی رکوانے میں کامیاب ہو گیا۔ جو ہی لیڈی سب انسپیکٹر کی جان چھوٹی، وہ اپنی پشت سہلاتی اور سائیں علی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی باہر بھاگ گئی۔ سائیں علی انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر دھاڑا، تم لوگ چوغت سمجھتے ہو مجھے؟ الو کا پٹا ہوں میں کہ کچھ پتا نہیں چلے گا مجھے؟ میرے سامنے ملزموں کو کیک پیسٹریاں کھلاتے ہو اور دوسرے کمرے میں جا کر ان کی چمڑی ادھیڑتے ہو۔ میں تم سب کو اندر کرا دوں گا، اور اگر اندر کرنے والوں نے اندر نہ کیا تو سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ انسپیکٹر شاد نے سوالیہ نظروں سے سروج کی طرف دیکھا۔ سروج نے سائیں علی کے فرمان کا مفہوم انگلش میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، سائیں علی کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈی سب انسپیکٹر کسی 7 والے کمرے میں ایک نوجوان عورت سے مار پیٹ کر رہی تھی۔ ابھی برآمدے میں سے سائیں جی نے خود ہی آوازیں سنی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ویسے ہی غیر قانونی کام کر رہے ہیں جیسے دوسرے تھانوں میں کیے جاتے ہیں۔ وہ آپ کی رپورٹ اعلیٰ افسران تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انسپیکٹر شاد نے گڑبڑا کر کہا، محترم علی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی عورت حوالاتی ہے ہی نہیں۔ شاید لیڈی سب انسپیکٹر خاکروب سے جھگڑ رہی ہوگی۔ خاکروب کی آواز بالکل عورتوں جیسی ہے۔ سروج نے ان الفاظ کا ترجمہ سائیں علی کے گوش گزار کیا۔ وہ بھڑک کر بولا، یہ سب جھوٹ ہے، تم سارے پولیس والے ایک جیسے۔ اس نے فقرے میں ایک موٹی سی گالی شامل کر دی۔ سروج نے اس فقرے کا فصیح ترجمہ یوں کیا، سائیں علی فرماتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے زنانہ حوالات میں ایک جوان سال عورت کو دیکھا ہے۔ اس نے ہرے اور لال رنگ کی ساڑی پہن رکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سب پولیس والے ایک سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر شاد کا چہرہ اتر گیا۔ دوسری طرف سروج کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سائیں علی نے خود ملزمہ کو نہیں دیکھا۔ سروج نے زنانہ حوالات میں جھانک کر اس کے کان بھرے تھے اور اب اس جھگڑے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انسپیکٹر شاد شدومت سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، جبکہ سائیں علی کا پارا دم بدم چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تھانے میں یوں گرج رہا تھا جیسے سری لنکا کا سارا محکمہ پولیس اس کی جیب میں ہو۔ آخر انسپیکٹر شاد نے اپنے اسسٹنٹ سے مشورے کے بعد تسلیم کر لیا کہ زنانہ حوالات میں کوئی عورت موجود ہے۔ اس نے سائیں علی سے کہا، میں ابھی لیڈی انسپیکٹر سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، اگر اس نے حوالاتی سے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ سروج نے ان الفاظ کا من پسند ترجمہ سائیں علی کے گوش گزار کیا۔ سائیں علی کا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اب وہ ایک دم سے بیزار اور جھلایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر زخم کا نشان ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا، میرا جھولا کدھر ہے؟ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سروج نے ان الفاظ کا انگلش میں ترجمہ کیا تو انسپیکٹر سمیت سارے عملے کے چہرے کھل اٹھے۔ انہیں جیسے اپنی اس خوشبختی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انسپیکٹر شاد نے اپنی اندرونی مسرت کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، محترم علی صاحب، آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں نا؟ میرا مطلب ہے کسی طرح کا دباؤ تو نہیں ہے آپ پر؟ سائیں علی نے سروج کی وساطت سے جواب دیا، تم لوگوں کے نصیبے میں جہنم کی آگ لکھ دی گئی ہے، اب اس نصیبے کو کوئی نہیں بدل سکتا، بھر لو جتنی آگ بھرنا چاہتے ہو اپنے پیٹ میں۔ سروج کے ہونٹوں پر دبی دبی شریر مسکراہٹ تھی۔ اس نے سائیں علی کے الفاظ کو مزید نمک مرچ لگا کر یوں بیان کیا، سائیں جی فرماتے ہیں تم لوگ کتے کی دم کی طرح ہو، 100 سال تک حقے کی نیب میں رکھا جائے تو بھی ٹیڑے ہی رہو گے، تمہارا انجام اتنا برا ہوگا کہ جہنم بھی پناہ مانگے گی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے سائیں علی کا میلا کچیلا جھولا ایک الماری سے نکالا اور سائیں علی کو پیش کر دیا۔ سروج اس کے پیچھے تھی۔ دروازے سے گزر کر صحن میں جاتے ہوئے سائیں علی بالکل میرے پاس سے گزرا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ مکمل اجنبیت تھی اس کے انداز میں۔ ہاں، سروج نے ایک تیز تیکھی نگاہ مجھ پر ضرور ڈالی۔ وہ حسب معمول ایک مختصر اور ہجان خیز لباس میں تھی۔ پیٹ، گردن اور پنڈلیوں کا بہت سا حصہ اریاں تھا۔ تھانے میں موجود عملے کی نظریں اس کے سراپے سے چپکی ہوئی تھیں۔
وہ خرامہ خرامہ چلی تو ہر آنکھ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ صحن میں پہنچ کر سائیں علی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ انسپکٹر نے بڑے ادب سے کہا، آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے؟ سروج نے یہ پیشکش اردو کے قالب میں سائیں علی تک پہنچائی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کیا جس پر میں اور راکیش یہاں تک پہنچے تھے۔ میں اس موٹر سائیکل پر جاؤں گا۔ لیکن میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن کچھ نہیں، میں جاؤں گا تو اسی پر جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ انسپکٹر کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ التجا بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے راکیش کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنی قیمتی موٹر سائیکل ایک مخبوط الحواس شخص کے حوالے کر دیتا۔ معلوم نہیں وہ اسے کہاں لے جاتا اور دوبارہ ہاتھ بھی آتا یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سڑک پر پہنچتے ہی کوئی سنگین قسم کا ایکسیڈنٹ کر دیتا اور موٹر سائیکل کی تباہی کے علاوہ راکیش سنگے کی جان بھی قانونی چکروں میں پھنس جاتی۔ میں نے کہا، سائیں جی، موٹر سائیکل کی سواری آپ کے شایانہ شان نہیں ہے، ہم آپ کے لیے کار وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو۔ بس زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ میں جاؤں گا تو اسی چرخے پر جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ لاؤ اس کی چابی دو۔ انسپکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک طرف لے جا کر کہا، بھائی صاحب، فار گاڈ سیک، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیں۔ اگر آپ نے موٹر سائیکل نہ دی تو یہ مستقل طور پر ہمارے سر پہ سوار رہے گا۔ دیوانے کے ساتھ آپ کیوں دیوانے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل لے کر کہیں غائب ہو جائے گا تو ہم اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں۔ میں اپنے اسسٹنٹ کو تھانے کی موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے روانہ کر دیتا ہوں، بلکہ 2 موٹر سائیکلیں بھیج دیتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، موٹر سائیکل ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلے گی۔ میں جانتا تھا کہ سائیں علی کے منہ سے جو بات نکل جائے اس کا لوٹنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے راکیش سے مشورہ کیا اور اسے راضی کر لیا کہ وہ موٹر سائیکل کی چابی سائیں علی کے حوالے کر دے۔ سائیں علی نے چابی موٹر سائیکل کے اگنیشن میں لگائی اور پھر اپنا چوکا سمیٹ کر گھٹنوں تک چڑھایا اور موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور کندھے سے جھولا بدستور لٹک رہا تھا۔ اس حیت غذائی میں وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سڑک پر پہنچتے ہی سائیں علی سروج سمیت اوندھے منہ گرے، ٹھیک ٹھاک چوٹیں آئیں ان دونوں کو، اور سروج کی تو کم از کم ایک ٹانگ تو ضرور ٹوٹ جائے تاکہ وہ یوں بگولے کی طرح ہر جگہ میرا پیچھا کرنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن میری اس بد دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوا۔ سائیں علی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی اور پھر ایک دم میرا کان پکڑ کر بولا، اوے شفیع محمد، تو غلطی پر غلطی کر رہا ہے، ہر جگہ اپنے جیون ساتھی کو چھوڑ کر چلا آتا ہے اور پھر مصیبت اٹھاتا ہے۔ بتا، اٹھاتا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب سائیں؟ بڑا انجان بنتا ہے، میں سب جانتا ہوں یہاں کر کیا بیتی ہے تیرے اوپر۔ شیخ قاسم کا تیری بڑی عزت افزائی ہوئی ہے، برتن مانجتا رہا اور گھاس کھودتا رہا ہے تو، اور گدھے کی طرح پٹتا بھی رہا، اور وہ ایس پی صاحب کی بیٹی کنڈوں کے نرغے میں پڑی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تو اپنی جیون ساتھی سروج کو اپنے سے دور رکھے ہوئے ہے، اور جب تک یہ دور رہے گی تیرا یہی حشر ہوتا رہے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ… چپ کر، اب بھی وقت ہے، سمجھ جا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ اور جو اس کے حقوق ہیں سے دے۔ خدا حافظ۔ اس نے گیئر لگایا، موٹر سائیکل بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلی اور یوں لگا کہ سائیں علی کا سفر آغاز میں ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے لہراتی ہوئی موٹر سائیکل پر قابو پا لیا اور مضحکہ خیز انداز میں گیٹ سے نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی تھانے کی موٹر سائیکل تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا سروج بڑی بے باکی سے میرے کندھے سے لگی کھڑی ہے۔ انسپکٹر شاد کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ 1 گھنٹے تک واپس آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس دوران ہماری موٹر سائیکل بھی واپس آ جائے، اگر نہ بھی آئی تو وہ ہمیں اپنی جیپ پر دبئی پیلس چھوڑ جائے گا۔ انسپکٹر شاد چلا گیا اور ہم تھانے کے کمرے میں انتظار کی گھڑیاں کاٹنے لگے۔ سروج یقیناً مجھ سے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن راکیش سنگے کی موجودگی میں دل پر پتھر رکھے ہوئے تھی۔ تاہم زبان کی کھجلی کے سبب وہ گاہے بگاہے کوئی لوفر سا فقرہ چست کر دیتی تھی۔ اس نے راکیش سنگے سے سگریٹ طلب کیا اور پھر اپنے گریبان کے خطرناک کٹاؤ میں سے ایک طلائی لائٹر نکالا اور سگریٹ سلگا کر بڑی نزاکت سے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگی۔ تھانے کا عملہ اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ ہماری خاطر تواضع کے لیے ہمیں 2 بار ناریل پانی بھی پیش کیا گیا۔
फ्रिज में से निकाला हुआ ये खुश जायका नारियल पानी अपनी तर्ज का मुनफरिद मशरूब था। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन ना राकेश सिंह की मोटरसाइकिल आई और ना इंस्पेक्टर शाद ने अपनी सूरत दिखाई। इस दौरान में इस यक चशम गुंडे को हवालात में भेटी लगती रही, जिसने टैक्सी का किराया लिए बगैर थाना छोड़ने से इनकार किया था। अब वो अपने पल्ले से पैसे देने को भी तैयार था। 1 घंटे में बमुश्किल इसकी जान छूट सकी। इंस्पेक्टर की वापसी रात 10 बजे के लगभग हुई। इसने ताखिर के लिए बेहद माजरत पेश की और इंदिया जाहिर ये किया कि वो हमें अभी अपनी जीप पर दुबई पैलेस छोड़ आता है। हमें भी थाने में उदास उल्लुओं की तरह बैठकर रात गुजारने का कोई शौक नहीं था। हम तैयार हो गए। जाहिर है वबाले जान और खतरा ईमान सरोज को भी हमारे साथ ही जाना था। हम तीनों इंस्पेक्टर शाद की जीप में सवार हुए और रकवाना से रवाना हो गए। एक हसमुख सा गन मैन भी हमारे साथ था। इंस्पेक्टर ने वादा किया कि जो ही मोटरसाइकिल वापस आई वो दुबई पैलेस भिजवा देगा। राकवाना टाउन से दुबई पैलेस यानी रेस्ट हाउस तक का सफर 1.25 घंटे से कम नहीं था। राकवाना से निकलने के 15 मिनट बाद ही हम घने सुनसान जंगल में आ गए। ताड़, बांस और महागनी के दरख्तों में से गुजरती हुई सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। ऐसे में कहीं गाड़ी खराब हो जाती तो सख्त मुश्किल पेश आती। दफतन इंस्पेक्टर शाद की जीप में नसीब वायरलेस सेट जाग उठा। इंस्पेक्टर ने एक हाथ से रिसीवर थामकर कान से लगाया और मकामी जबान में गुफ्तगू करने लगा। इसके चेहरे पर पहले दिलचस्पी और फिर तशवीश के आसार नमूदार हुए। वायरलेस वसूल करने के बाद वो किसी सोच में गुम हो गया। सिलसिला मुनक़ता करने के बाद इसने अपने गनमैन से भी 1-2 फिक्रों का तबादला किया। इस दौरान हम एक सैराहे पर पहुंच गए। सड़क के किनारे दरख्तों तले एक साया सा मौजूद था। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप इस साये के ऐन सामने रोकी। साया जीप की खिड़की पर झुककर इंस्पेक्टर शाद से बातें करने लगा। वो दरमियानी उम्र का एक नंग धड़ंग देहाती था। इसके हाथ में लाठी और जिस्म पर एक लंगोटी थी। वो इंस्पेक्टर के साथ किसी बहुत अहम गुफ्तगू में मसरूफ था। फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इसने अपनी लंगोटी में हाथ डालकर एक छोटा सा वॉकी टॉकी सेट निकाल लिया। सेट का एरियल खींचकर इसने अपना रुख दुरुस्त किया और तेज लहजे में किसी से बातें करने लगा।